میں نے بیٹی کی شادی کے لیے جو رقم جمع کر رکھی تھی وہ بیٹوں کے کہنے پر انہیں اٹھا کر دے دی۔ بیٹوں نے کہا کہ وہ ان پیسوں سے کاروبار کر کے اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن بیٹوں نے بہن کی شادی نہ کی اور اپنی بیویوں کے کہنے پر میری کریانے کی دکان بھی کھا گئے۔ تب میں بیٹوں سے الگ ہو گیا۔ میری بیٹی بریانی بناتی اور میں ڈلیوری کرتا۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ 1 سال بعد ہی میں نے ریسٹورانٹ بنا لیا۔ تب بیٹے بیویوں سمیت وہاں آ گئے کہ ہمیں اس میں سے اپنا حصہ چاہیے، لیکن میرے بیٹوں کو ہوش اڑ گئے جب میں نے ان کے سامنے ایک شام کا وقت تھا۔ فاطمہ اور اس کی ماں سلمہ بیگم صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کو تنخواہ ملنی تھی اور تنخواہ جس دن ملا کرتی تھی وہ واپسی پر سموسے لے کر آتے۔ فاطمہ چائے بناتی اور وہ تینوں مل کر چائے اور سموسے کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ فاطمہ کے لیے یہ دن سب سے قیمتی ہوتا تھا۔ اماں 5 بج گئے ہیں، ابا ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے پریشانی سے گھڑی میں وقت دیکھا جو 5-6 حصے سے اب آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ خود سلمہ بیگم بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ 5 کے بعد 6 بجے اور 6 کے بعد 7 بج گئے، مگر اشفاق صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب تو فاطمہ اور سلمہ بیگم کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اشفاق صاحب کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں تھا۔ تھک ہار کر فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور 3 گھر چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے گھر جا پہنچی۔ بھائی جان ابا جان ابھی تک گھر میں نہیں آئے۔ فاطمہ نے فکر مندی سے بھائی سے کہا جو ٹی وی پر لگا ہوا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کچن میں مچھلی فرائی کر رہی تھی۔ بیزاری سے بولا آ جائیں گے، ابھی انہوں نے کون سا کوئی کاف جانا ہے۔ میرے موبائل میں بیلنس نہیں ورنہ میں فون کر لیتا۔ فاطمہ کو جواب مل چکا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی چھوٹے بھائی کا گھر تھا۔ فاطمہ نے سوچا کہ ایک بار وہاں سے پوچھ لے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھوٹے بھائی کے گھر میں آتی اس کو گلی کی نکڑ میں اشفاق صاحب دکھائی دیے۔ اسے ایک سکون بھرا سانس آیا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ ابا آ رہے ہیں، اس نے اماں کو اطلاع دی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اشفاق صاحب گھر آ گئے، مگر خلاف معمول ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور ماتھے پر پریشانی بھری شکنیں نظر آ رہی تھیں۔ کیا بات ہے آج آپ کچھ چپ چپ سے ہیں اور پریشان بھی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آج اتنی دیر بھی لگا دی۔ سلمہ بیگم نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا تو اشفاق صاحب کچھ دیر تو خاموش رہے اور پھر ہلکے سے بولے میری نوکری ختم ہو گئی، کمپنی دیوالیہ میں جا رہی ہے۔ آج سب کو تنخواہیں دینے کے بعد مالک نے کمپنی کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ نیا مالک اپنا سارا سٹاف اپنے ساتھ لائے گا، اس لیے ہم سب کو فارغ ہو گئے ہیں۔ اشفاق صاحب کی بات تھی یا گویا کوئی بم؟ سلمہ بیگم اور فاطمہ کے اوپر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ گھر کے تمام اخراجات اشفاق صاحب کی معمولی سی تنخواہ میں ہی بڑی مشکل سے پورے ہوا کرتے تھے۔ اب اگر وہ تنخواہ بھی نہ آئی تو انہیں تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ سکتے تھے۔ لیکن اشفاق صاحب ہم نے اگلے سال فاطمہ کی شادی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جہاں اس کا رشتہ طے ہوا ہے وہ لوگ بار بار تاریخ پر تاریخ مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹال رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ سلمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اشفاق صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے فکر مت کرو، ہمیں نکالنے کے ساتھ ہی کمپنی نے چند لاکھ روپے ہر ملازم کو دیے ہیں۔ مجھے بھی 3 لاکھ روپے ملے ہیں۔ ان 3 لاکھ روپے میں کوئی دکان ڈال لیتا ہوں جس کی آمدنی سے گھر بھی چلتا رہے گا اور میں فاطمہ کا جہیز بھی بنا لوں گا۔ اشفاق صاحب کی بات میں دم تھا۔ سلمہ بیگم کو یہ بات اچھی لگی، کم از کم کوئی امید تو تھی۔ اشفاق صاحب نے گھر کے 3 کمروں میں سے ایک کمرہ جس کا دروازہ باہر کی سمت کھلتا تھا، اس میں سے سارا سامان نکال کر گھر کے اندر رکھا اور اسے اپنی دکان کی شکل دے دی۔ 3 لاکھ روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ انہوں نے دکان میں بہت سارا سامان ڈلوا لیا۔ محلے کے لوگوں نے نزدیک ہی ایک بڑی اور اچھی دکان دیکھی تو اکثر لوگ اشفاق صاحب کی دکان سے آ کر خریداری کرنے لگے۔ پہلا مہینہ ہی اتنا اچھا گزرا کہ اشفاق صاحب کو یقین نہ آیا انہیں اتنی اچھی آمدنی ہو سکتی ہے۔ دکان میں ابھی کافی مال موجود تھا۔ اشفاق صاحب اپنی دکان سے رقم اٹھا کر گھر لا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج یہ پیسے فرنیچر والے کو دے دیں تاکہ اس کا ایڈوانس ادا ہو جائے۔ انہوں نے محلے کا ایک چھوٹا لڑکا اپنے غیر موجودگی میں دکان پر بٹھا رکھا تھا۔ جلدی کھانا دے دو سلمہ بیگم، دکان پر گاہکوں کا رش ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ بجا اور ہڑبڑاتا ہوا دکان پر بیٹھنے والا چھوٹا سا لڑکا گھر میں داخل ہوا۔
اشفاق انکل آپ کا بڑا بیٹا مدثر دکان سے بہت سارا سامان اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور بولا یہ میرے باپ کی دکان ہے، میں یہاں سے جو چاہوں اٹھاؤں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اشفاق صاحب کو حیرت سی ہوئی۔ دونوں شادی شدہ بیٹوں نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر تو نہ لی تھی۔ جب سے الگ ہوئے تھے تب سے انہوں نے کبھی مصیبت میں بھی ماں باپ کی مدد نہ کی تھی، تو پھر آج مدثر دکان پر کیا کرنے آیا تھا؟ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اشفاق صاحب اپنی دکان پر پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دکان جہاں اچھا خاصا مال موجود تھا وہ کسی بنجر زمین کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چینی کے بورے خالی ہو چکے تھے، آٹا جتنا تھا وہ سب کا سب مدثر اپنے گھر لے جا چکا تھا، دالیں مسالے یہاں تک کہ شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ بھی لے گیا۔ اشفاق صاحب کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اسی وقت دکان بند کی اور سیدھا اپنے بیٹے مدثر کے گھر جا پہنچے۔ وہاں جاتے ہی انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دکان سے لایا ہوا سارا سامان چارپائی پر ڈھیر تھا اور ان کے گھر میں مہینے کے راشن سے کہیں زیادہ کا سامان تھا۔ یہ سب کیا ہے مدثر؟ تم میری دکان سے سامان کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے میں اس دکان سے بڑی مشکل سے پیسے کما کر فاطمہ کا جہیز بنا رہا ہوں۔ اشفاق صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ مدثر مسکراتا ہوا چارپائی سے اٹھا۔ ارے غصہ کیوں کر رہے ہیں ابا جان؟ صرف فاطمہ ہی آپ کی بیٹی نہیں، میں بھی آپ کا کچھ لگتا ہوں۔ جائیداد میں حصہ دے کر فارغ کر دیا تو اس کا مطلب ہمارا آپ سے حق ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں، میرے پاس راشن خریدنے کے پیسے کم پڑ رہے تھے، اسی لیے میں آپ کی دکان سے سامان اٹھا لایا ہوں۔ اگلے مہینے بھی آؤں گا، کیونکہ جب میرے باپ کی دکان ہے تو میں کیوں غیروں کی دکان سے سامان لوں؟ مدثر کی بات پر اشفاق صاحب جھنجھلا گئے۔ تو پھر مجھے اس کی رقم بھی تو ادا کرو۔ اشفاق صاحب کی بات پر اچانک مدثر غصہ ہو گیا۔ ذرا سی چیزیں اٹھا کر کیا لے آیا ہوں؟ آپ تو میرے حلق میں سے نوالے کھینچنے لگے ہیں۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ لالچی اور خود غرض۔ میرے معصوم بچے اگر چند نوالے کھا لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ نہیں دوں گا میں یہ سامان واپس اور نہ ہی آپ کو کوئی پیسے دوں گا۔ چلے جائیں آپ میرے گھر سے۔ مدثر کی بدتمیزی پر اشفاق صاحب بے بسی سے اپنے گھر واپس آ گئے، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اشفاق صاحب کو دکان سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ فرنیچر والے کو دینے کی بجائے دوبارہ دکان میں مال ڈلوا لیا، مگر ان کے بیٹوں نے تو وتیرہ ہی بنا لیا تھا۔ جو وہ بھی کھانا کھانے کے لیے گھر آتے، مدثر یا چھوٹے شبیر میں سے کوئی بھی دکان پر جاتا اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اٹھا کر گھر لے جاتے۔ دونوں پورے مہینے کا راشن اشفاق صاحب کی دکان سے اٹھانے لگے۔ وہ چھوٹا لڑکا اگر انہیں منع کرنے کی کوشش کی تو اسے تھپڑوں سے سرخ کر دیتے۔ اشفاق صاحب شدید بیزار ہو چکے تھے۔ وہ انہیں منع کرتے لیکن ان کے بیٹے سر چڑھ کر بدتمیزی کرنے لگتے۔ دکان کا حال خراب ہوتا جا رہا تھا، وہ اجاڑ لگنے لگی۔ لوگ دکان پر آتے مگر اشفاق صاحب کے پاس انہیں مہیا کرنے کے لیے سامان نہ ہوتا تو وہ تنگ ہو کر واپس چلے جاتے۔ دکان کی آمدنی محدود ہونے لگی۔ سامان نہ ہونے کی وجہ سے اشفاق صاحب شدید پریشان تھے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو اشفاق صاحب کے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ آٹا اور چینی ہی دکان میں ڈلوا سکے۔ تنگ آ کر وہ اپنے بیٹوں کے پاس چلے گئے۔ کچھ رقم مجھے دو، مجھے دکان میں سامان ڈلوانا ہے، ورنہ میری دکان ٹھپ ہو جائے گی اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ انہوں نے پہلے چھوٹے شبیر سے کہا۔ اس نے اسی مہینے اپنے موٹر سائیکل چھوڑ کر ایک گاڑی خریدی تھی اور بیزار شکل بنانے لگا۔ اب آپ کو تو پتہ ہی ہے معمولی سی سرکاری نوکری کرتا ہوں، اب میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ میں آپ کو دکان میں ڈلوانے کے لیے لاکھوں کی رقمیں مہیا کروں؟ ماں باپ ساری عمر بچوں کو دیتے ہیں، لیکن آپ کا الگ حساب ہے۔ آپ تو ہر تھوڑے دن کے بعد دروازہ پیٹ کر مانگنے آ جاتے ہیں۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بدتمیزی سے کہہ کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اشفاق صاحب کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ایسے ناحلف اور نافرمان بیٹے تھے جنہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کے گھر میں جوان کنواری بہن ہے جس کی شادی وقت پر کرنا ضروری ہے۔ اشفاق صاحب دونوں بیٹوں سے مایوس ہو کر اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے۔ دکان خالی تھی، چند روز بعد وہ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اشفاق صاحب کے پاس روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی رقم نہ بچی تھی۔ اشفاق صاحب پریشان سے پریشان ہوتے جا رہے تھے، لیکن ابھی ان کی آزمائش مزید باقی تھی۔ اس روز شام کے وقت فاطمہ کا ہونے والا سسرال آ پہنچا۔ ارے سلمیٰ، کب تک انتظار کرواؤ گی؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہیں کہ میں پورے گھر کا کام کاج کروں۔ جلدی سے فاطمہ کو بیاہ کر مجھے دے دو تاکہ میں تو سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ فاطمہ کی ہونے والی ساس نحوست سے کہتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سلمیٰ بیگم بھی شرمندہ سی ہونے لگی۔ جہیز کی جو لسٹ آپ نے دی تھی، اگر آپ اس کے مطابق سامان نہ مانگے تو ہم کل ہی فاطمہ کی شادی کر دیں، لیکن جہیز کا سامان بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، اسی لیے تو ہم نے وقت مانگا ہے۔
سلمہ بیگم نے کہا تو ساس یکدم جیسے اچھل پڑی۔ ہائے، تم نے ابھی تک جہیز نہیں بنایا؟ چند مہینے پہلے جب میں آئی تھی تو تم نے کہا تھا بس 2-3 مہینے میں ہی ہم فرنیچر اور سارے الیکٹرانکس خرید لیں گے۔ تم نے تو ابھی تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہو۔ کیا بیٹی کو بیانا نہیں ہے؟ اور بھائی بات سنو، 6 مہینے بعد میں بارات لے کر آ جاؤں گی، تب یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں۔ اور ہاں، میرے بیٹے نے کہا ہے کہ اسے جہیز میں 10 تولے سونے کا سیٹ بھی چاہیے، ورنہ اس کے دوستوں میں ناک کٹ جائے گی۔ فاطمہ کی ہونے والی ساس نبوت سے کہہ رہی تھی۔ سلمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 10 تولے سونے کا سیٹ! پہلے ہی گھر میں روٹی کے لالے پڑے تھے، ایسے میں فاطمہ کا جہیز تو کسی سولی کی طرح ان کے سر پر لٹکا ہوا تھا۔ مگر سلمہ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر بیٹھی تھی۔ لڑکا اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کی اپنی گاڑی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی۔ سلمہ کو لگتا تھا کہ فاطمہ یہاں پر خوش رہے گی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے فاطمہ کی ساس کو راضی کر کے بھیج دیا کہ 6 مہینے بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ دے دیں گے۔ لیکن اب وہ اور اشفاق صاحب حد سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ابا کھانا کھا لیں۔ فاطمہ نے بریانی سے بھرا ٹرے اشفاق صاحب کے سامنے رکھا تو وہ چونک گیا۔ گوشت کہاں سے آیا؟ گھر میں تو سبزی لانے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے چونک کر فاطمہ سے پوچھا تو فاطمہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ساتھ والوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے، وہیں سے گوشت کا ایک شاپر آیا تھا، میں نے بریانی بنا ڈالی، آپ کو پسند ہے نا؟ فاطمہ کی بات پر اشفاق صاحب چپ سے ہو گئے۔ میں کہیں مزدوری کا پتہ کرنے جاتا ہوں، گھر بیٹھ تو نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، یہ بریانی مجھے شاپر میں ڈال دو، اشفاق صاحب نے فاطمہ سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بریانی شاپر میں ڈال کر باپ کے حوالے کر دی۔ اشفاق صاحب گھر سے نکل گئے۔ انہیں مزدوری کا کوئی تجربہ تو نہ تھا۔ یوں ہی سڑکوں پر پھرتے ہوئے وہ لوگوں سے پوچھتے رہے کہ کسی کو کام کی ضرورت ہے، لیکن انہیں مزدوری کا کوئی خاص کام نہیں آتا تھا۔ شدید پریشان ہو کر اس سخت کڑکتی دھوپ میں وہ ایک درخت کے نیچے لگے بینچ پر بیٹھ کے وہاں پہلے سے ایک لڑکا بیٹھا آلو کے چپس کھا رہا تھا۔ شکل سے لگ رہا تھا کہ نزدیکی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور لنچ بریک میں باہر آیا ہے۔ اشفاق صاحب نے اپنی بریانی کی پلیٹ میں نکالی اور کھانے لگے۔ لڑکا بار بار ان کی بریانی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے پلیٹ اس کی جانب بڑھا لی۔ بیٹا تم بھی کھا لو۔ وہ لڑکا تو جیسے انتظار میں تھا، فوراً بڑے بڑے نوالے لینے لگا۔ انکل بہت مزیدار بریانی ہے، کس ہوٹل سے خریدی ہے؟ لڑکا بے اختیار بولا تھا۔ اشفاق صاحب مسکرا دیے۔ یہ میری بیٹی نے بنائی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اشفاق صاحب کی بات پر لڑکا چونک سا گیا۔ اتنی اچھی ذائقے دار بریانی، یہ بریانی آپ فروخت کیوں نہیں کرتے؟ اس علاقے میں بہت سی کمپنیاں ہیں جہاں دوپہر کے لڑکوں کو کھانا کھانا ہوتا ہے، لیکن آس پاس کے ہوٹل اور مہنگے ریسٹورانٹ ہم لوگ تنخواہوں میں سے دوپہر کا کھانا خرید کر نہیں کھا پاتے، مجبوراً یا تو گھر سے کھانا لاتے ہیں یا اسی طرح چپس وغیرہ بنا کر کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اگر آپ تھیلیوں میں اسی طرح کی بریانی لا کر کم پیسوں میں سب کو فروخت کریں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے۔ لڑکا جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے عام سے انداز میں بتا رہا تھا، مگر اشفاق صاحب چونک کے لڑکے کی آئیڈیا کو دیکھا۔ بریانی ختم ہو چکی تھی، لڑکا اٹھ کے چلا گیا تھا، مگر اشفاق صاحب کو ایک نئی تحریک مل گئی تھی۔ وہ پختہ ارادے کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن انہوں نے اپنے ایک دوست سے قرض لے کر فاطمہ کا گوشت لا کر دیا۔ فاطمہ تو کھانا بنانے میں ویسے بھی ماہر تھی، اس نے جلدی سے کئی کلو بریانی بنا ڈالی۔ اشفاق صاحب کو پوری امید تھی کہ ان کی یہ بریانی بک جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک بڑے سے شاور میں بریانی کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس بنا کر ڈال کر اسی علاقے میں لے گئے۔ وہ لڑکا انہیں اسی درخت کے نیچے مل گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے کم پیسوں کے عوض ایک ایک بریانی کا شاپر کئی لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ لڑکا بھی اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بریانی کے سارے شاپر فروخت ہو گئے، مگر مزید لوگ اشفاق صاحب سے بریانی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب کو بہت خوشی ہوئی۔ ایک دن میں انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو گئی تھی۔ اگلے دن پھر انہوں نے اسی طرح کیا۔ چند دن گزرے تو اشفاق صاحب کی دھوم پورے علاقے میں مچ گئی۔ جہاں چھوٹے بڑے سارے ورکر ہی لنچ بریک میں ان کی بریانی کا انتظار کرتے رہتے۔ اشفاق صاحب خود تو بوڑھے ہو چکے تھے، وہ اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تھے۔ تھک ہار کر انہوں نے ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے پاس ملازم رکھ لیا، جو دوپہر کے وقت ایک تھیلے میں بریانی کے شاپر وہاں لے جاتا اور سارے لڑکوں میں تقسیم کر کے پیسے لا کر اشفاق صاحب کو دے دیتا۔ آمدنی اشفاق صاحب کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ فاطمہ بھی بے حد خوش تھی کہ وہ اپنے باپ کی کمائی میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔
ابا، میں نے پرسوں نفیسہ کو دیکھا تھا۔ اس نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا موٹر سائیکل پر کھانا لے کر آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس طرح کام کرنا کھانا ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں۔ آپ بھی کوئی ایسا سسٹم کر لیں۔ بیٹی کی بات پر اشفاق صاحب نے اس سے سارے طریقہ کار کو پتہ کروا دیا اور انہیں حیرت ہوئی۔ طریقہ تو بہت آسان تھا۔ اب فاطمہ مزید کئی چیزیں پکانے لگی تھی۔ سلمیٰ بیگم بھی اس کا ساتھ دیتی۔ سارا دن ہی وہ دونوں مصروف رہتی، لیکن شام تک ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے کہ وہ سب حیران ہوتے۔ آدھی رات تک بھی ان کے پاس مختلف آرڈرز آتے رہتے، یہاں تک کہ اشفاق صاحب کو کہنا پڑتا کہ اب ان کا کچن بند ہو چکا ہے۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور ہفتے مہینوں میں۔ اشفاق صاحب نے اتنے پیسے کبھی اپنی نوکری سے نہ کمائے تھے جتنے انہیں یہ کھانا فروخت کر کے پیسے ملنے لگے تھے۔ وہ لاکھوں کے مالک بن گئے۔ جدید طرز کے کھانے پکانے کے آلات انہوں نے گھر میں جمع کر لیے تھے۔ فاطمہ کا جہیز بھی آدھے سے زیادہ بن چکا تھا، مگر فاطمہ مطمئن نہیں تھی۔ ابا، اگر میں چلی گئی تو آپ دونوں پھر سڑک پر آ جائیں گے، ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترسیں گے۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمیں اس کھانا پکانے کے کام کو اچھے کاروبار کی شکل دے دیں؟ فاطمہ کی بات سن کر اشفاق صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ خود وہ بھی تو آج کل یہی سوچ رہے تھے۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد انہیں آئیڈیا ہی آ گیا۔ ان کے گھر کے 2 کمروں کے سامنے وسیع صحن تھا، جہاں کے چھوٹے کمرے کو انہوں نے پہلے دکان کی شکل دی تھی۔ انہوں نے مکان کے آدھے حصے میں دیوار اٹھائی اور پچھلا حصہ رہائش کے لیے چھوڑ کر آگے والے حصے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ بنا لیا۔ تعمیر پر کافی خرچہ آیا تھا، لیکن اس کے باوجود پہلے ہی ہفتے میں ریسٹورانٹ سے اس قدر آمدنی ہوئی کہ اشفاق صاحب روپیہ سنبھالتے سنبھالتے حیران ہو گئے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کو وہ صرف جہیز کی خاطر گھر میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ اس قدر عقل مند اور ذہین تھی کہ آج اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی بدولت ان کا ایک شاندار کاروبار چل نکلا۔ اب ریسٹورانٹ میں کھانا پکانے والے کئی افراد تھے۔ سارا دن گاہکوں کی ایک قطار لگی رہتی۔ اشفاق صاحب نے باہر کرسیاں میزیں لگا کر لڑکوں کے بیٹھنے کا انتظام کر لیا تھا، جبکہ اندر کمروں میں ایک شاندار سا فیملی ہال بھی بنا دیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے وہ ایک انتہائی مالدار انسان بن گئے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تو الگ کمروں میں رہتے بیٹوں نے منہ میں پانی بھرنے لگا۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ابا کے پاس صحیح مال جمع ہو گیا ہے۔ جب ابا کا اتنا اچھا بنا بنایا کاروبار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کی؟ دونوں یہی سوچ رہے تھے اور پھر آخر کار ایک روز بڑا مدثر اور چھوٹا شبیر دونوں ہی ریسٹورانٹ میں آ پہنچے۔ اس وقت ایک گاہک اپنے پچھلے پورے مہینے کی بل کی ادائیگی اشفاق صاحب کو کر رہا تھا۔ اس نے رقم دینے کے لیے اشفاق صاحب کی جانب بڑھائی، لیکن مدثر نے لپک کر وہ رقم تھام لی۔ ارے، میں بھی ان کا بیٹا ہوں، اس کاروبار پر میرا بھی تو حصہ ہے۔ رقم بابا کو دینے کی بجائے آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں، خوش آمدانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیسے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اشفاق صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چھوٹا شبیر بھی ہوٹل کے ملازمین سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ ابا جان، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی اپنی نوکریوں پر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ مل کر کاروبار میں ہاتھ بٹائیں گے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا کاروبار اکیلے آپ نہیں سنبھال سکتے۔ ہمیں آپ کی فکر ہے، بڑا مدثر چاپلوسی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اشفاق صاحب مسکرا اٹھے۔ ہاں نا ابا جان، آپ کی صحت اب ایسی نہیں کہ آپ دن رات مشقت کریں۔ میں روز جب ریسٹورانٹ کے سامنے سے گزرتا تو آپ کو محنت کرتے دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوتا تھا، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، آپ چاہے تو دن رات گھر پر آرام کیا کریں، میں اور شبیر آگے ریسٹورانٹ کو بخوبی سنبھال لیں گے۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ بیٹے کیا چاہتے تھے یہ تو ان کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کاروبار تو اچھا ہے لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے ساتھ تم دونوں بھی شریک ہوتے تو لازمی بات ہے ہمیں مزید جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر کا پچھلا رہائشی حصہ بھی ریسٹورانٹ میں شامل کر لوں، لیکن پھر سلمیٰ اور فاطمہ کہاں جائیں گے؟ اشفاق صاحب نے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ تو شبیر اور مدثر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ارے ابا، ہر جگہ کرائے کے مکان مل جاتے ہیں، آپ کہیں بھی کرائے کا مکان لے لیں۔ اماں اور فاطمہ کو ٹھہرا دیجیے گا، اور ویسے بھی فاطمہ تو شادی کرنی ہے نا آپ نے، شبیر نے لاپرواہی سے کہا۔ اشفاق صاحب کی مسکراہٹ تھوڑی سی سمٹ سی گئی۔ کرائے کے مکان میں کیوں؟ کیا تم دونوں کے اپنے گھر نہیں ہیں؟ تم دونوں میں سے کوئی بھی گھر کا آدھا حصہ سلمیٰ اور فاطمہ کے نام کر دو، تاکہ وہ دونوں آرام سے وہاں رہتی رہیں۔ میں بھی بے فکر ہو جاؤں گا، پھر ہم تینوں باپ بیٹے مل کر یہ کاروبار چلائیں گے۔ اشفاق صاحب نے
मजबूत लहजे में कहा। शबीर और मुदस्सर के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अब्बा जान, मेरा घर तो बहुत ही छोटा है। पहले ही सिर्फ 4 कमरे हैं जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। आपको पता तो है मेरी बीवी ज़बान की तेज़ है। अम्मा का इसके साथ गुजारा नहीं होगा। आप ऐसा करें, शबीर से पूछ लें। मुदस्सर ने तो फ़ौरन ही जवाब दे दिया था। शबीर भी आएँ बाएँ देखने लगा। वाह भाई साहब, सारा मलबा मेरे सर पर डाल दिया। क्या मेरी बीवी का आपको नहीं पता? इसने तो पहले ही मुझे कह रखा है कि इसकी बहन की शादी होने वाली है। इसकी बहन और बहनोई हमारे घर आकर रहेंगे। ऐसे में भला अम्मा और फातिमा की वहाँ क्या जगह बनती है? आप फिक्र ना करें, मैं कोई किराए का मकान ले लूँगा। शबीर ने आखिर में बाप को जैसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर इशफाक साहब अब मज़ीद इन्हें मोहलत देने के मूड में नहीं थे। वो इनकी असलियत जान चुके थे। वो बेटे जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त में अपने बाप के कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होने की तौफीक ना महसूस की, आज जमे हुए कारोबार पर हक जमाने आ गए थे और अपनी एक बूढ़ी माँ और बहन को भी अपने घर में रखने पर तैयार नहीं थे। इशफाक साहब ने कहा, चलो ठीक है, फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मुदस्सर और शबीर मोहतात से हो गए, मगर इशफाक साहब मुस्करा रहे थे। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले तमाम ग्राहकों और मुलाजमीन को मुतवज्जह किया। जनाब, आप साहब इधर आइए, मुझे आप लोगों को किसी से मुतारफ़ करवाना है। शबीर और मुदस्सर खुशी से फूल गए। अब अब्बा बताएंगे कि इस कारोबार में हमारा भी हिस्सा है। लेकिन इशफाक साहब बोले तो शबीर और मुदस्सर के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कह रहे थे ये दोनों मेरे सगे बेटे हैं, जिनको वालिदैन किसी बोझ की तरह लगते हैं। उन्होंने हमें सड़क पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब मेरा छोटा सा कारोबार चल निकला है, तो ये दोनों साहबजादे चाहते हैं कि मैं ये कारोबार इनके हवाले कर दूँ और एक दफ़ा फिर सड़क पर बैठ जाऊँ। इसके बदले में ये मेरी बीवी और जवान बहन को भी अपने घर में रखने पर तैयार नहीं है। इसका सिला यही है कि आप लोग इन दोनों की शक्लें अच्छी तरह पहचान लें। अगर इस रेस्टोरेंट में आज के बाद ये दोनों दाखिल हों तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप इन लोगों के साथ जो मर्ज़ी सलूक करें। चाहे तो जूते मारे या चाहे तो इनका हाथ थाम कर इन्हें जेल में पहुंचा दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इशफाक साहब जहर भरे लहजे में कह रहे थे। मुदस्सर और शबीर फटी फटी निगाहों से बाप को देख रहे थे। जी आप क्या कह रहे हैं अब्बा? आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? मुदस्सर भुन उठा, मगर इशफाक साहब ने इसे उंगली से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाने का कह दिया था। वो दोनों लड़के शदीद पछता रहे थे। उन्होंने बाप से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, मगर इशफाक साहब अब दोबारा इन्हें मोहलत न देने का फ़ैसला कर चुके थे। मुदस्सर और शबीर अपना सा मुँह लेकर चले गए तो इशफाक साहब घर वापस आए। फातिमा की सास आई बैठी थी और ललचाई भरी निगाहों से फातिमा का झेस देख रही थी। अरे वाह, इतनी महंगी महंगी चीज़ें ली हैं, मेरा तो घर भर जाएगा। भाई अब शादी की जल्दी से तारीख दे दो और बड़े से हाल में शादी करना। फातिमा को किसी महंगे पार्लर से तैयार करवाना। और हाँ, मेरे लिए सोने के झुमके बनवाए हैं कि नहीं? फातिमा की सास सलमा बेगम से पूछ रही थी। सलमा बेगम मुस्कुरा के रह गई। जितनी भी रेस्टोरेंट की आमदनी थी वो सारी फातिमा की सास की फरमाइशों में पूरी होती जा रही थी। घर के हालात बहुत अच्छे तो हो चुके थे, लेकिन न जाने क्यों इनके दिल को अजीब वसवसा सा था। फातिमा की सास को सिर्फ रुपए पैसे में दिलचस्पी थी। वो जब भी बात करती तो यही कहती कि इन्हें जल्द शादी की ज़रूरत है ताकि फातिमा घर के जाकर काम कर सके। अभी वो यही सोच रही थी कि इनकी नज़र इशफाक साहब पर पड़ी। अरे आप आइए बैठिए ना, उन्होंने कहा। इशफाक साहब पास आकर खड़े हो गए। माफ़ कीजिए बहन, मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। मैं फातिमा की शादी आपके घर नहीं कर सकता। आप लोग रुपये पैसे के लालची लोग हैं। पिछले 2 सालों में आप जहेज़ की बार बार कई लिस्टें बनवा चुकी हैं। आपके नज़दीक मेरी बेटी की कोई हैसियत नहीं। सोने के सेट, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी फर्नीचर, ये सब कुछ आपकी डिमांड है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना कहकर वो मुड़े और सलमा बेगम से बोले, मेरा पुराना दोस्त कल अपने बेटे के लिए फातिमा का हाथ मांगने आ रहा है। लड़का बहुत अच्छा और नेक है। इन लोगों को जहेज़ में भी कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि इन्हें पढ़ी लिखी और नेक लड़की चाहिए। तुम फातिमा की शादी की तैयारी करो, मैं वहीं इसकी शादी करूँगा। इशफाक साहब कहते हुए अंदर चले गए। फातिमा की सास मुंह खोले बैठी थी। इतनी बेइज्जती पर इसे सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसने बात संभालने की कोशिश की, मगर खुद सलमा बेगम भी इससे बेजार हो चुकी थी। उन्होंने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। अगले दिन जब फातिमा का रिश्ता आया तो इशफाक साहब समेत सलमा बेगम भी हैरान रह गई, क्योंकि लड़का आला तालीम याफ्ता
اور بہت نیک تھا۔ اشفاق صاحب نے پوری چھان پھڑک کی تو اندازہ ہوا محلے میں ان کی اچھی شہرت تھی۔ فاطمہ اپنے نصیبوں کے کھل جانے پر بہت خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ اس نے مصیبت کے وقت اپنے بوڑھے باپ کا ساتھ دیا تھا۔